ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا عملا متقبلا رزقا طيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو مالک کل ساری کائنات کا اکیلا مشکل کشا حاجت روا ہے، رازق ہے، مالک ہے، داتا ہے، غوث ہے، لجپال ہے۔ ساری کائنات کو اس نے بنایا،
ذرے ذرے کا مالک، قطرے قطرے کا مالک، ریت کے ذرات کا، پانی کے قطرات کا مالک اکیلا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام آقا نامدار، ہادی رسل، ہادی سبل، پیغمبر آخر الزمان، ہادی الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ نے کائنات کا امام بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے اللہ نے انہیں اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نے جنہیں رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات کا امام، مقتدا، پیشوا، رہنما بنایا۔ اللہ نے ساری کائنات کو یہ بتلا دیا، یہ پیغام دے دیا کہ اگر کوئی میرا چہیتا ہے، اگر کوئی میرا آخری نبی ہے تو اس کا نام محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اللہ تیرے احسانات تو بہت زیادہ ہیں، تو نے کل کائنات بنائی، چاند، سورج، ستارے، دن رات، دنیا کا نظام، جنت اور جہنم کا نظام، اسی طرح ہم انسانوں کو بنایا، مرد و عورتوں کو بنایا، انسانیت کی تخلیق کی، پھر انسان کو خوبصورت بنا کر کے تو نے دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا۔ اس کا لڑکپنا، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، یہ تیرا احسان ہے، لیکن تو نے ان احسانات کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ بندے میں نے تجھے بنایا، صحت دی، تندرستی دی، خوبصورت بنایا، کھلایا پلایا، دنیا میں رہنے کے لیے تجھے سانس عطا کیے، دنیا میں رہنے کے لیے تجھے گھر بار عطا کیا، تجھے کام کاج دیا۔ اللہ تو نے یہ احسان نہیں جتلایا، یہ احسان قرآن میں نہیں بتلایا۔ یہ کون سا ایسا احسان ہے کہ جس کا ذکر تو نے قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے جو آخری نبی، رسول، پیغمبر بھیجا ہے، یہ ہمارا کائنات میں سب سے بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہمارا احسان ہے کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بھائی بھائی کے خون کا دشمن تھا، انسانیت ایک دوسرے کو کاٹ رہی تھی، جب انسان ایک انسان نہیں بلکہ وحشیوں کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا، ایسے وقت میں ہم نے اپنے نبی، آخری رسول کو تمہارے درمیان بھیج کر کے احسان کیا ہے۔ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، انہی نے آ کر کے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صحابہ کا درجہ حاصل کیا۔ جو
آپس میں لڑا اور بھیڑا کرتے تھے، خون خرابہ کیا کرتے تھے، 40 سال تک ان کی قوم اور قبیلے کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہمارا رسول جب آیا، اس نے ساری جدائیوں کو ختم کر کے یکجا کر دیا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا اور انسانیت کو سبق دے دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج وہ آیا ہے کہ جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے 6 ایسی نسبتیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول اور پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ فضلت علی الانبیاء بست، 6 ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی نبی اور رسول اور پیغمبر کے حصہ میں نہیں آئیں۔ کیا؟ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ میں بولتا کم ہوں، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے اور میری ملت کے لیے، میرے ماننے والوں کے لیے اللہ نے غنیمت کے مال کو حلال قرار دے دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور ساری زمین کو اللہ نے مسجد قرار دے دیا ہے، پاک اور صاف قرار دے دیا ہے۔ جہاں چاہو سجدہ کر لو، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، وہ پہاڑ ہوں، وہ ذرات ہوں، وہ ریت کے ٹیلے ہوں، وہ ریگستان ہوں، وہ چٹکل میدان ہوں، جہاں جب چاہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تمہارا جھکنا رب کو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ قبول و منظور فرما لے گا۔ یہ اگر کسی کو خوبی اور فضیلت ملی ہے تو محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے امتیوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نصرت بالرعب، مجھے رعب عطا کیا گیا ہے۔ ہزاروں میل کی مسافت سے جب کافر سنتا ہے کہ محمد اور اس کا قافلہ آ رہا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، دبک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ نصرت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے مجھے پیشوا اور مقتدا بنا کر کے بھیجا گیا۔ مجھ سے پہلے جو نبی اور رسول آئے، وہ کسی قریہ کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، اسی طرح بڑے علاقے کے لیے نبی، پیغمبر، رسول بن کر کے آیا۔ جیسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام ایک قوم کے رہنما بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ایسے ہود قوم عاد کے رہبر بن کر کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح علیہ السلام قوم سمود کے امام بن کر کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب علیہ السلام مدین کی بستی کے پیشوا اور مقتدا بن کر کے آئے۔ اور اسی طرح اور پیغمبر اور نبی بھی اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں اور علاقوں کے لیے نبی اور رسول بن کر کے آئے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں جب میری باری آئی، میرے سر پہ تاج ختم نبوت کو سجایا گیا، اللہ نے مجھے ایک قریہ کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ صرف ساری کائنات کا امام نہیں بنایا،
اللہ نے مجھے آسمانوں میں بھی سب سے بڑا بنا دیا، زمینوں میں بھی سب سے بڑا بنا دیا، دنیا میں بھی سب سے بڑا بنا دیا، کل قیامت کے دن بھی اللہ مجھے سب سے بڑا بنا دے گا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری کائنات کی طرف مجھے امام بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور چھٹی فضیلت، انا خاتم النبیین، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو آئے گا، جو دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، فتنہ ہوگا، کائنات کا بدترین کافر ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخر الزمان ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر ساتھ تاج ختم نبوت کو سجا کر کے راستہ بند کر دیا ہے نبوت کا۔ اور ہاں، الیوم اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے شریعت کو، اللہ نے شریعت اور کتاب اللہ کو میرے اوپر لا کر کے بند کر دیا۔ میں آخری نبی، آخری رسول، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ نے 6 فضیلتیں جناب محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی، کسی رسول اور کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اتنی بلند ہے، اتنی عطر و معطر ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی اعلیٰ، اتنی بڑی شان ہے کہ کائنات کے تمام الفاظ، خواہ وہ اردو کے ہوں، پشتو کے ہوں، فرانسیسی کے ہوں، انگلش کے ہوں، پنجابی کے ہوں، سرائکی کے ہوں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، یا صاحب الجمال، یا سید البشر، من وجہک المنیر، لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر۔ اور اللہ حکم الحاکمین میرے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کچھ یوں فرماتے ہیں، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیری بکھری زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور جسے محبوب بنایا اس محبوب کو چھوڑا جا سکتا ہے، جس سے محبت کی جائے اسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ میں تجھے تنہا چھوڑ دوں گا؟ ما ودعک ربک، اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیغمبر میں تجھے وہ عطا کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو۔ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تجھے وہ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ جاتے ہیں تو ریت لینے کے لیے بڑے تیز تیز قدم اٹھاتے ہیں، تیز تیز بھاگتے ہوئے طور کے پہاڑ پہ پہنچے۔ اللہ نے کہا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضیٰ، موسیٰ اپنے قوم کو پیچھے چھوڑ آئے ہو، بڑی تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے آئے ہو، کیا وجہ؟ کہنے لگے عجلت الیک رب لترضیٰ، اللہ اس لیے جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ مصطفیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے تجھے وہ عطا کروں گا کہ مصطفیٰ تو راضی ہو جائے۔
یہ ہے شان پیارے پیغمبر جناب محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ آپ کی آن ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرے دل کو کھول دے، اللہ میری دعاؤں کو قبول کر۔ اللہ کے نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے قرآن بنا کے اتارا، الم نشرح لک صدرک، اے محمد ہم تجھے بن مانگے عطا کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، وَجَعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةَ نعیم، اے اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا۔ میرے پیغمبر نے مانگا نہیں ہے، اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے ابراہیم تو نے دعا کی جنت کی، مانگ کر کے ہم نے بن مانگے محمد کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی شان۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ پیغمبر کو بن مانگے عطا کرتے ہیں، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی میں اللہ تیرے لیے کافی ہوں، اے نبی میں اللہ تیرے لیے کافی ہوں۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، اللہ آنے والی نسلوں کے لیے میرے نام کو زندہ رکھنا، لیکن میرے پیغمبر نے دعا نہیں مانگی، ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اگر مؤذن اذان کہے گا میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، اگر مکبر تکبیر کہے گا میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، اگر نمازی نماز پڑھے گا جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، یہاں تک کہ جنازہ کے اندر جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، جنازے کے بعد قبر کے اوپر دعا مانگنے میں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، یہاں تک کہ جب فرشتے قبر میں اتر کر کے سوال کریں گے من ربو کا، میرا بھی ذکر ہوگا، ماں نبیوں کا تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ میرے مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے ہوتا ہے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے، ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے بڑی شان میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں انبیاء کا نام لے لے کر کے ذکر کیا، یا آدم نام لیا، قرآن میں نام لیا، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا یوشع، یا یونس، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آتی ہے، حبیب کبریا کی باری آتی ہے، محبوب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، کائنات کے امام کی باری آتی ہے، اللہ کے پسندیدہ نبی کی باری آتی ہے، حبیب کبریا کی باری آتی ہے، اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ اللہ کم الحاکمین نے بڑے پیار سے بڑے محبت سے کہا، یا ایہا النبیو، یا ایہا الرسول، کہیں کہا یا ایہا المدثر، اور کہیں کہا یا ایہا المزمل، اور کہیں کہا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہیں کہا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے میرے نبی کے صحابہ،
میرے پیغمبر کے پاس بیٹھ کر کے آہستہ آواز میں بات کیا کرو. تمہاری اونچی آواز کہیں میرے پیغمبر کو تکلیف نہ دے. میرے پیغمبر کو تکلیف آئے گی تو یہ نہ ہو کہ تمہارے کیے ہوئے اعمال حبط ہو جائے، ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اتنا شان ہے میرے مصطفیٰ کا، کریم آقا کا اتنا شان ہے، اتنا مقام ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا. اللہ کا الحاکمین نے میرے پیغمبر کے شہروں کا ذکر کیا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور کہیں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ تو میرے مکہ شہر کی قسم اٹھا رہا ہے. یہاں پر تو مقام منی موجود ہے، عرفات موجود ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں. یہاں پر تو ملتزم موجود ہے، یہاں پر تو حجر اسود موجود ہے. پھر اللہ تو میرے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے. فرمایا اے میرے آقا یہاں پر ملتزم پہلے بھی موجود تھا، حجر اسود پہلے بھی موجود تھا، اور اسی طرح صفا اور مروہ پہلے بھی موجود تھا. اب اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ تیرے نورانی قدموں کی تلیاں مکہ کے پتھروں کے اوپر لگ چکی ہیں. جس پتھر کے اوپر میرے پیغمبر کے قدم لگ جائیں اللہ ان پتھروں کی بھی قسم اٹھاتا ہے. اور اللہ کا الحاکمین نے میرے پیغمبر کی عمر کی قسم اٹھائی. لعمرک اے میرے نبی مجھے تیری عمر کی قسم ہے، مجھے تیرے لڑکپنے کی قسم ہے، مجھے تیرے بچپنے کی قسم ہے. لعمرک مجھے تیرے کھیلنے کی قسم ہے، لعمرک چلنے اور پھرنے کی قسم ہے، لعمرک کھانے اور پینے کی قسم ہے، لعمرک مجھے تیرے بڑھاپے کی قسم ہے. انہم لفی سکرتہم یعمہون اے میرے پیغمبر جو تیری بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو تسلیم کرتا ہے، جو تیرے عمل کے ہوتے ہوئے کسی اور کے عمل کو دیکھ کر کے چلتا ہے، جو تیرے قول کے ہوتے ہوئے کسی اور کے قول کو دیکھتا ہے، میں اللہ اس کو گمراہ تسلیم کرتا ہوں. کیونکہ جب محمد کائنات موجود ہیں پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے پیغمبر کا قول موجود ہے پھر کسی کے قول کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے پیغمبر کا عمل موجود ہے پھر کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے پیغمبر کا فعل موجود ہے پھر کسی کے فعل کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میرے آقا نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ رب کا بھیجا ہوا دین ہے. اللہ نے اسے مکمل کر دیا، اتم کر دیا، مجمل کر دیا. اب اس کے اندر کسی اور کو اپنی ذہانت ڈالنے کی، اپنی فقاہت ڈالنے کی اللہ اجازت نہیں دیتے. یہ شان اللہ نے حبیب کبریا محمد کائنات کی بیان فرمائی ہے. عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے 40,000 اشعار لکھے، 40,000 شعر لکھے. قاری صاحب شعر 40,000 شعر لکھے، 40,000 اشعار اس نے اپنی کتاب میں درج کیے. حافظ ابن حجر العسقلانی
رحمت اللہ علیہ فتح الباری جنہوں نے لکھی، انہوں نے تذکرہ کیا کہ دنیا کائنات کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی مدح سرائی میں 40,000 اشعار لکھے جائیں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے، نہ کوئی ایسا شخص آئے گا. وہ آدمی 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو آخری شعر لکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے. قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے. قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے. میری اور آپ کی زندگی ہو جائے گی تمام، پھر بھی میرے محمد کی مدح باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے باپ دادا اس دنیا میں نہ رہے لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آج بھی زندہ ہے. میرے دادا بابا کے دادا بابا نہ رہے، میرے مصطفیٰ کا آج بھی نام جگمگا رہا ہے. پاکستان 70-74 سال پہلے بنا، اس سے پہلے کے لوگ جو تھے ان کے دادا بابا بھی اس دنیا میں نہ رہے، میرے مصطفیٰ کا نام آج بھی زندہ ہے. ہم اس دنیا میں آج موجود ہیں، میرے پیغمبر کا نام زندہ ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے. میں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میرے مصطفیٰ کا نام زندہ رہے گا. میری اور آپ کی اولادیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی لیکن میرے مصطفیٰ کا نام باقی رہے گا. ساری کائنات مٹ جائے گی لیکن میرے پیغمبر کا نام باقی رہے گا. یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی آدم ومن سواہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا. آئے ہائے ہائے، میرے پیغمبر کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا. قیامت کا منظر ہوگا، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، ساری کائنات کے لوگ ازل سے لے کر کے ابد تک، دنیا کا پہلا بندہ بشر سے لے کر کے آخری بندہ بشر تک پیغمبر کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے. قیامت اپنے عروج پر ہوگی، زمین تپ تپا رہی ہوگی، تانبے کی طرح زمین اگلی جا رہی ہوگی اور دھوپ بہت زیادہ تیز ہوگی، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی. ایسے وقت میں دنیا جائے گی سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس. آپ بابا جی آدم ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. آپ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیے. یہ قیامت کا منظر ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، دعا کریں، اللہ ہمارے فیصلے کر دے. حضرت آدم جواب دے دیں گے اور کہیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ. لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی محمد. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح بھی جواب دے دیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، ان کا بھی یہی کلمہ ہوگا اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ. ساری کائنات اکٹھی ہو کر کے آقا نامدار پیغمبر آخر الزمان جناب محمد کائنات کے پاس آ جائے گی. میرے آقا علیہ السلام گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے.
گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، بخشش کی دعائیں مانگیں گے، اللہ کا اعلان آئے گا ارفع راسا کا سل توتا، اے میرے پیغمبر سر اقدس کو اٹھائیے، آپ مانگتے چلے جائیے، میں عرش والا خدا عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی دنیا میں بھی فضیلتیں بیان کی، اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے اندر بھی بتا دیا کہ جہاں میرا نام ہوگا ساتھ میرے آقا تیرا نام بھی ہوگا، اور قیامت کے دن بھی ساری کائنات سفارش کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے گی، اور دنیا بے حرمتی کرتی ہے میرے پیغمبر کی۔ آج انڈیا کے اندر نوپو شرما نے جو مودی کی سیکٹری ہے اس نے زبان درازی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، میرے پیغمبر کے بارے میں زبان درازی کی۔ انڈیا والوں یاد رکھو، تم وہ لوگ ہو، ہندوؤں تم وہ ہو جو شرمگاہوں کی عبادت کرنے والے، بندروں کی عبادت کرنے والے، کتوں کی عبادت کرنے والے، خنزیروں کی عبادت کرنے والے، عورتوں کی عبادت کرنے والے، اور دنیا کے ہر غلیظ جانور کی عبادت کرنے والے، تمہارے بھونکنے سے، تمہارے بکواس کرنے سے نہ میری امی عائشہ کے اوپر کوئی گداند آئی، نہ میرے پیغمبر کے اوپر، نہ میرے پیغمبر کی حرمت پامال ہوئی۔ ہاں ہاں، ذلیل تم کل بھی تھے، ذلیل تم آج بھی ہو، ذلیل تم قیامت تک رہو گے۔ میری امی عائشہ کل بھی پاک دامنہ تھی، میری امی عائشہ اس وقت بھی پاک دامنہ تھی، میری امی عائشہ قیامت میں اٹھیں گی پاک دامنہ اٹھیں گی۔ میرے پیغمبر کل بھی حرمت والے تھے، میرے پیغمبر جب حیات تھے حرمت والے تھے، جب میرے پیغمبر صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھتے تھے تب بھی حرمت والے تھے۔ میرے پیغمبر آج اس دنیا میں نہیں ہیں، حرمت والے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے تب بھی حرمت والے ہوں گے۔ تم جتنی مرضی کر لو بکواس، جتنا منہ اوپر کو کر کے بندہ تھوکتا ہے، تھوک اسی کے منہ کے اوپر آتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے، ایسے لوگوں کو جو میرے پیغمبر کی ناموس پہ اپنی زبان دراز رکھتے ہیں، ناپاک جسارت کرتے ہیں، اللہ ایسوں کو دنیا سے اٹھا لے اور اللہ ایسوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ میرے پیغمبر کل بھی حیات والے، میرے پیغمبر آج بھی حیات والے، میرے پیغمبر کل قیامت کے دن بھی حیات والے، حرمت والے۔ اور ہاں ہاں، ہم وہ لوگ ہیں، ہماری اولادیں بھی اللہ کے نبی پہ قربان ہیں، ہم بھی پیغمبر کی عزت پہ قربان ہیں، ہماری نسلیں بھی پیغمبر کی حرمت کے لیے قربان ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی پیغمبر کے لیے قربان ہیں۔ اللہ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر کی سیرت کے اوپر، پیغمبر کی شان کے اوپر، پیغمبر کی عظمت کے اوپر جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔